مقدس قاتل۔ مکہ معظمہ میں ایک ولید نام کا کافر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگوں، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا لوگوں کا بھیڑ جمع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب لوگوں کا بھیڑ اکٹھا ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی بکواس سنیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بت بول اٹھا، او مکہ والوں، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ آواز سن کر ولید بہت گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہین بن الویر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے تعلق سے بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا، اور آج جو کچھ بھی بت کے اندر سے آواز آئی ہے میں نے ہی بولا ہے، وہ آواز میری ہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور آپ نے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور جنوں کے بھی رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف سننے سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کافر کی سنت ہے۔ ابلیس کے پوتے کا واقعہ۔ بہقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاکیس کا اور لاکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں
वसवसे भी डाल देता था कि वह आपस में झगड़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम बहुत बुरे हो। उसने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे मलामत न फरमाइए, इसलिए कि अब मैं हुजूर की खिदमत में तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह, मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और 1 साल तक उनके साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ। उससे पहले मैं उनकी बारगाह में तौबा भी कर चुका हूँ। हज़रत हूद, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबत में भी रह चुका हूँ और उनसे तौरात सीखी है और उनका सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था। और ए नबियों के सरदार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे तो मेरा सलाम उनको पहुँचाना। सो हुजूर, अब मैं उनका सलाम पहुँचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ और यह भी आरजू है कि आप अपनी जुबान हक तर्जुमान से मुझे कुछ कलामुल्लाह तालीम फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चंद सूरतों का इल्म सिखाया और यह भी फरमाया कि ऐ हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो विसाल फरमाया, लेकिन हामा की बाबत फिर कुछ न फरमाया। खुदा जाने हामा अभी ज़िंदा है या मर गया है। इस वाक़े से पता चलता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सारे जहां के लिए आप रहमतुल आलमीन हैं और आपकी बारगाह आलिया जिन्स व इंस सबके लिए है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सच्चे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। खुदा हाफिज़।